بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو میں ایسا عمل تعلیم کروں گا کہ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو اپنے معمول میں رکھنے سے اللہ کے حکم سے کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور کبھی بھی محتاجی نہیں ہوگی۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو اپنے معمول میں ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل امر ذی بال لم یبدا باسم اللہ تعالی فہو اخطا، کہ ہر وہ ذی شان کام، ہر وہ کوئی اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے فہو اخطا، وہ منقطع ہوتا ہے، وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سے مال یا پیسے، رقم وصول کیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وصول کیجئے۔ تو جو آپ کے ہاتھ میں مال آئے گا اس میں برکت ہوگی، اور جب آپ وہ مال خرچ کرنے لگے اور وہ مال رقم آپ کسی کو دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ کسی چیز کے جانے پر، نقصان ہونے پر پڑھا جائے تو اس سے بہترین چیز ہمیں میسر آتی ہے، اور عموماً کسی کے انتقال پر یا کسی بڑے نقصان پر مسلمان یہی دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیں اور آپ آہستہ سے یہ پڑھ لیجئے، ورنہ جس کو مال دے رہے ہوں گے وہ بہت پریشان ہوگا کہ ادھر مال دے رہے ہیں اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور تو صرف یہی ہے کہ کوئی انتقال کر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ جیسے کسی کو میں نے یہ وظیفہ دیا، کوئی چیز گم گئی ان کی، میں نے کہا کہ یہ اتنی مرتبہ پڑھ لیں، تو انہوں نے نہیں پڑھا، کہ لکھ کر دیا، گھر جا کر چونکہ میرے پاس آئے تو انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے لکھ کر دیا کہ گھر پر جا کر پڑھیے گا، تو کہا توبہ توبہ، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو کسی کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے، آپ نے کیسا وظیفہ دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین سے ہماری اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کس مقام پر پڑھا جاتا ہے۔ خیر، آپ کو جب بھی کوئی رقم لینی ہے یا مال، پیسے آپ نے وصول کرنے ہیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصول کیجئے، اور جب آپ کے ہاتھ سے وہ جائیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھ لیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پاس وہ مال ڈبل ہو کر آئے گا، پہلے سے بہتر ہو کر آپ کو لوٹ کر آئے گا، اور یہ سرکل چلتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہمیں ملا کہ جب تم تنگی محسوس کرو،
صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لیا کرو، اور یقین مانیے کہ اللہ سے جب کاروبار کیا جائے تو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ مالک، وہ بادشاہ کبھی نامراد نہیں فرماتا۔ اس مالک سے کاروبار کر لیا جائے۔ کئی لوگوں کو بتایا کہ ایک اگر آپ کا لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، مطلب گنے چنے پیسے آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، جیسے کہ تنخواہ دار لوگ آخری مہینے کے آخری دنوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ اب ختم ہو گئے، اور آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ 10 12 15 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں اور پھر پریشانی رہتی ہے۔ اس کے لیے برکت والا وظیفہ کیا طریقہ، عمل جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا کہ صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لیا کرو، مال میں ایسی برکت ہوگی کہ سبحان اللہ، مال میں کثرت اور مال میں برکت آپ محسوس کریں گے۔ کثرت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ کثرت کی ہے کہ بہت سارا ہو جائے، لیکن اگر وہ بہت سارا ہو جائے اور کافی نہ ہو، یہ اصل مسئلہ ہے کہ کافی نہ ہو، اور تھوڑا ہو کافی ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ ایک پیالہ تھا، 70 صحابہ تھے، سب کو کفایت کیا، اسے کہتے ہیں برکت۔ کثرت بھی دیکھیں گے اور اس کثرت میں برکت بھی دیکھیں گے۔ اللہ سے کاروبار کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ بہت مشہور واقعہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا، کہ آپ دیکھتی ہیں کہ گھر پر کچھ مہمان آئے ہیں اور کھانے کے لیے صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ خادمہ سے فرماتی ہیں کہ جاؤ اس ایک روٹی کو صدقہ کر دو۔ خادمہ بڑی پریشان کہ ایک ہی روٹی ہے، اس کو بھی خیرات کروا رہی ہے، جی کیا معاملہ ہے؟ خیر اس نے حکم کی بجا آوری کی اور جا کر خیرات کر دیا۔ مہمانوں کے ساتھ آپ تشریف فرما تھی، کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی حاضر ہوتا ہے کہ میں شاہی غلام ہوں اور میرے آقا نے آپ کے لیے یہ تحفہ پیش کیا ہے، کہ کچھ روٹیاں ہیں، یہ آپ قبول فرمائیے۔ خادمہ سے فرمایا کہ گنو کتنی ہیں؟ وہ 4 روٹیاں تھیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جاؤ ان کو لوٹا دو کہ یہ کہیں اور کی ہیں، غلطی ہو گئی ہے۔ جا کر لوٹا دی گئی، پھر ایک دستک ہوتی ہے، پھر یہی پیغام ملتا ہے کہ میں شاہی غلام ہوں اور یہ کچھ روٹیاں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ پھر گنی جاتی ہیں تو وہ 6 روٹیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جاؤ واپسی دے آؤ، یہ کہیں اور کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ جا کر وہی عمل کر دیتی ہیں۔ تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے اور کوئی آتا ہے کہ میں شاہی غلام ہوں، میرے آقا نے یہ تحفہ پیش کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ روٹیاں گنتی کرو۔ جب روٹیاں گنتی کی گئیں تو وہ 10 تھیں۔ تو کہا ہاں یہی ہمارا ہے۔ تو مہمان بھی یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، خادمہ بھی پریشان ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں دنیا میں 10 دوں گا۔ تو جب 4 روٹیاں میں نے دیکھی تو میں نے کہا نہ یہ میرے رب کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو 10 دے گا۔
پھر جب 6 آئیں جب بھی کم تھیں، جب 10 آئیں تو مجھے کامل یقین تھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کی ہے، وہ ضرور مجھے اس کا 10 گنا عطا فرمائے گا۔ جب مال میں تنگی محسوس ہو رہی ہو تو اللہ سے کاروبار کر کے آپ دیکھ لیں، واللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ جو تنخواہ دار حضرات پریشان ہوتے ہیں، یا ہم لوگ جس طرح سے مال کی پریشانی کا شکار ہیں، مالی تنگی، مالی پریشانی، فکر معاش، بد بلا، عبادت میں بھی یہی سوچتے رہتے ہیں، اس مالک پر کامل یقین رکھیں، یقین کامل کے ساتھ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے کاروبار کر کے دیکھیے، واللہ زندگی میں کبھی مالی پریشانی نہیں۔ 2 اعمال آپ کو بتائے، ایک کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رقم وصول کیجئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیجئے، اور صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کیجئے، پھر اپنے مال میں برکت اور کثرت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ کرنے والا بنا دے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔